نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل سننے والوں کو خوش آمدید۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور حدیث کی روشنی میں ہم جمعے کی فضیلت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس دن کی فضیلت، اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے معاذ اللہ کہ جمعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غافلوں میں شامل کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سستی کی وجہ سے 3 جمعے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ غافلوں کی ایسی کتاب میں اس کا نام لکھ دیتا ہے جو کبھی مٹائی نہیں جا سکے گی۔ تو جمعے کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے عید کے برابر ہے۔ یہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جمعے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ ہر مسلمان بالغ پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جو جمعہ ادا کرنے جن پہ فرض نہیں ہے، ان میں ایک ہے غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا معذور۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پہ جمعہ واجب نہیں ہے، باقی ہر مرد پہ، ہر مسلمان بالغ پہ جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ جب مسلمان اس گھڑی میں یا اس ساتھ میں اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب امام صاحب منبر پہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو اس وقت سے لے کے جماعت تک اس کی وہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ ادا کرے، جمعہ ضرور ادا کرے۔ جمعہ فرض ہے مسلمان کے لیے اور بڑی فضیلت کا دن ہے، اور اس کی خاص تیاری کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس دن درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نمازیں تو ساری اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں ہم کافی حدیث سن چکے ہیں۔ جو سب سے بڑی وعید آپ نے فرمائی ہے بے نمازی کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے۔ یعنی نماز مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہے، عملاً طور پر تو وہ کافر ہے۔ تو نماز کسی حال میں بھی کسی کو بھی معاف نہیں ہے، اور جمعہ جو 8 دنوں کے بعد آتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی خاص تیاری کرنی چاہیے تاکہ جمعے کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے ہاں رات گزارتا ہے، یعنی مسافر نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس پہ بھی جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ تو جمعے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلدی مسجد میں جائیں اور خاموشی سے امام صاحب کا خطبہ سنیں۔ ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کے دوران خاص طور پہ بات کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو آپ اس کو خاموش بھی نہیں کروا سکتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی
اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی تمام فضیلتیں اور تمام سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔